السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور میں آج آپ کو ایک ہی خبر دوں گا، اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب میاں محمد نواز شریف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا سیاسی فیصلہ کر لیا ہے. وہ سیاسی فیصلہ کیا ہے، وہ سیاسی فیصلہ انہوں نے کیوں کیا ہے، ان کی تمام پہلوؤں پر آج ہم آپ سے بات کریں گے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے. وہ سیاسی فیصلہ کیا ہے، وہ انہوں نے کیوں کیا ہے، پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے کیوں کیا ہے. ناظرین، کچھ ایسی خبریں سننے میں آ رہی تھیں کہ جناب جو آئندہ الیکشن ہے جو 2023 میں شیڈول کے مطابق ہونا ہے، ان کے بارے میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ 2022 میں ہو جائیں. قبل از وقت الیکشن کے حوالے سے میاں نواز شریف بھی اپنی پارٹی کو آگاہ کر چکے ہیں، بلاول زرداری بھی اپنی پارٹی کو آگاہ کر چکے ہیں، اور خود وزیر اعظم عمران خان بھی اپنی پارٹی کے لوگوں سے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ الیکشن 2022 میں ہو جائے. اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، بہت سارے سرکاری افسران کی ریٹائرمنٹ کا بھی معاملہ ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو بہت سارے لوگوں کو نہیں بھاتے، خود ہمارے وزیر اعظم کو نہیں بھاتے، وہ ان کے خلاف ریفرنس بھی بھیجتے رہتے ہیں، اور پھر ریونیو کی درخواستیں بھیجتے رہتے ہیں، پھر FBR میں ان کے خلاف انکوائریاں بھی کراتے رہتے ہیں. یہ خیر سارا معاملہ چل رہا ہے، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ جی اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو شیڈول کے مطابق اپنی سینیارٹی کے مطابق 2023 میں چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اگر وہ خیر خیریت سے اس وقت تک پہنچ گئے اور ان کے خلاف کوئی ایسی بڑی جو ہے معذرائی کامیاب نہ ہوئی، تو پھر وہ اگر چیف جسٹس ہوں گے تو ان کے ہوتے ہوئے پھر جناب عمران خان صاحب کو وارا نہیں کھاتا کہ ان کی موجودگی میں الیکشن ہو جائے. اب ان کے ذہن میں یہ خوف کیوں ہے، یہ اس کی وجہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن بظاہر یہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کسی کا پریشر لینے والے نہیں ہیں. اس چیز کا امکان موجود ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں تو اس سے پہلے پھر یہ ان کی کوشش ہوگی کہ الیکشن کروا دی جائے. وزیر اعظم کا اختیار ہے، کسی وقت بھی وہ اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کرا سکتے ہیں. اور جو یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، جو مسلم لیگ نون کی صفوں میں بھی ایک بے چینی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. میں جس بے چینی کا ذکر کر رہا ہوں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی بے چینی کا ذکر نہیں کر رہا، میں اس کے ووٹرز کی بے چینی کا، اس کے جو ہمدرد ہیں ان کی بے چینی کا ذکر نہیں کر رہا. وہ سارے لوگ بالکل ٹھنڈے ٹھار ہیں اپنے سکون میں، لیکن جو بے چینی پائی جا رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور ان کی جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر پائی جا رہی ہے. ایک تو مسلم لیگ نون کے اندر ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا تھا بیانیے کا. جی نواز شریف صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ مزاحمت کا بیانیہ ہے، مریم صاحبہ کا بیانیہ جو ہے مزاحمت کا بیانیہ ہے. اس معاملے میں پرویز رشید صاحب ہو گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، یہ ان کے ساتھ تھے. لیکن جو دوسرا بیانیہ ہے وہ مفاہمت کا بیانیہ ہے، جو کہ میاں شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر لے کر چل رہے ہیں. اور جو مسلم لیگ نون کے الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں، جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو موجودہ اراکین قومی و صوبائی اسمبلی ہیں، ان کا یہ کہنا کہ جناب ساڑی ہو گئی ہے، بس کتنی کم اور مار کھائیں گے. کون سا بندہ ایسا رہ گیا جس نے ایک سے زائد کیس نہیں بھگتے، جائز ناجائز ہر طرح کے کیس انہوں نے بھگتے ہیں، ہر طرح کی انہوں نے مار کھائی ہے. اور مسلم لیگ نون کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے اس کا تو مزاج میں یہ چیز پہلے شامل نہیں تھی. یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اچانک مزاحمتی لیڈر کے طور پہ ابھر آئے، اور جو ان کی پارٹی ہے پھر ان کے ساتھ چلنا پڑا. جو ان کی پارٹی میں ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا تو اس کی جگہ نہیں بنتی تھی. جو پارٹی سے جانا تھا جنہوں نے چلے گئے، جو پریشر میں آ کے جنہوں نے جانا تھا وہ بھی چلے گئے. الیکشن سے پہلے جس طرح لوگ شامل کروائے گئے PTI میں، وہ سارا کچھ ریکارڈ پر ہے، سب کے سامنے ہے. اور اس کے بعد پھر اب جو ہے مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے اندر جو ایک بہت بڑا حصہ ہے، میں اراکین اسمبلی کی بات کر رہا ہوں، وہ جب یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ جی اگر اسی طرح مار کھاتے رہے تو ہم کب تک کھائیں گے، اور اب ہمارے اندر مار کھانے کی مزید سکت رہی نہیں. بے تحاشا مقدمے ہیں، بے تحاشا سارے معاملات ہیں، لیکن جب ہم نے اگلے الیکشن میں جانا تو ہم لوگوں کے پاس کیا لے کے جائیں گے؟ حکومت میں تو ہم ہیں نہیں، ہم تو اپنی مقدمے بھگتے رہیں تو ہم کیا پروگرس دکھائیں گے؟ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کی رائے ہے یا جو دوسری اپوزیشن جماعتوں کی رائے ہے، اسپیشلی پیپلز پارٹی کی، کہ جی طریق عدم اعتماد لا کر پنجاب کی حکومت حاصل کی جائے اور وفاق کی بھی اگر ممکن ہو، اور پھر اگلے جو الیکشن ہے اس سے پہلے کچھ اتنے کام کروا لیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے حلقے میں جا کے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکیں اور اگلے الیکشن میں جا سکیں اور وہ اپنی پارٹی کو بھی اس دوران آرگنائز کر سکیں. یہ وہ دلیل تھی جو کہ اس گروپ کی طرف سے دی جاتی. جبکہ جو دوسرا مزاحمتی گروپ ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب تو خود قائد ہیں پارٹی کے، لیکن مریم صاحبہ ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، رانا ثناء اللہ بھی ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہر قسم کی جو ہے وہ صعوبتیں یا تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود
مزاحمت والا علم بلند کیے ہوئے ہیں. سو ایک پارٹی کے اندر ایک بڑی کنفیوژن سی ہو گئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ٹی وی چینل پہ، ہر فورم پہ، وہ سیاسی فورم ہو، غیر سیاسی فورم ہو، صحافتی فورم ہو، ہر جگہ پہ یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ نون کا کون سا بیانیہ چلے گا، نواز شریف اور مریم والا مزاحمتی بیانیہ چلے گا یا کہ شہباز شریف والا جو ہے وہ مفاہمتی بیانیہ چلے گا. اب اس حوالے سے بہت ساری جو دلیلیں ہیں وہ دونوں گروپ دیتے ہیں. جو مزاحمتی گروپ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب کو بہت وقت دیا گیا کہ وہ جو اپنی پالیسی لانا چاہتے ہیں اس پہ اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن ان کو بھی ان کے ساتھ بھی بار بار دھوکہ ہوا ہے، لوگوں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹس کی لیکن پوری نہیں ہوئی. لیکن دوسری طرف جو شہباز شریف کا گروپ ہے ان کا یہ موقف تھا کہ جی مزاحمت کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، اب کتنا عرصہ ہم اور مزید مزاحمت کریں گے، ہم نے بہت ساری مار کھا لی ہے، ہم نے آگے الیکشن میں جانا ہے. سو میاں نواز شریف صاحب نے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے. وہ فیصلہ یہ کیا کہ وہ اب بہت جلد یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ پارٹی کی آئندہ قیادت کون کرے گا. جی بالکل، نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پارٹی کی آئندہ قیادت کون کرے گا. اس فیصلے سے انہوں نے اپنے جو چند قریبی رفقا ہیں ان کو مبینہ طور پر آگاہ کر دیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پارٹی کی قیادت نواز شریف صاحب کے بعد اور ان کی موجودگی میں بھی اگر وہ بیرون ملک رہتے ہیں اور وہ پارٹی کے قائد تو وہ ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو پارٹی کی قیادت ہے وہ باقاعدہ طور پر اب مریم نواز شریف صاحب کو سونپنے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے. اور یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، اس کے بارے میں مسلم لیگ نون کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے اس کو بتا بھی دیا گیا ہے. اور پارٹی کے اندر جو ہے وہ اب یہ بات آ چکی ہے کہ مریم صاحبہ کا اعلان اب کسی بھی وقت متوقع ہے. وہ اعلان جو آئندہ الیکشن ہے اس کے شیڈول کو دیکھ کر اپنی ضرورت کے مطابق کیا جائے گا. وہ اعلان کل ہو جائے، وہ اعلان ہفتے میں ہو جائے، وہ اعلان 15 دن میں ہو جائے، وہ اعلان 3 مہینے میں ہو جائے، لیکن کسی بھی وقت اب نواز شریف صاحب یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ پارٹی کی قیادت اب مریم نواز شریف صاحبہ باقاعدہ طور پہ کریں گی. مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بہت سارے حلقوں کے لیے قابل قبول ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ جیسے کہ سننے میں آتا ہے کہ وہ مبینہ طور پہ قابل قبول نہیں ہیں. خود پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو کہ شہباز شریف صاحب کے گروپ کے ہیں وہ یہ مریم صاحبہ کے ساتھ اس طرح شاید کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مریم صاحبہ کی پارٹی کے اندر کارکنوں کی سطح پہ گرپ بہت زیادہ مضبوط ہے. اور اگر نواز شریف پارٹی کے قائد ان کا نام اناؤنس کر دیتے ہیں اور مریم صاحبہ پارٹی کی قیادت یعنی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتی ہیں تو پھر جو پبلک ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے، وہ تو پہلے سے ہی مریم صاحبہ کے ساتھ ہے. وہ جو باقی جو مفاہمتی گروپ ہے یا جو پارٹی کے اراکین اسمبلی ہیں وہ ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، نہ پارٹی کا کارکن ایگری کرتا ہے نہ ووٹر ایگری کرتا ہے. سو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب نے اب پارٹی کی قیادت باقاعدہ طور پر مریم صاحبہ کو سونپنے کا فیصلہ کیا ہے. اب مریم صاحبہ کا جو ہی نام کا اعلان ہوگا تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی سیاسی ہلچل مچ جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے حلقے وہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مریم کے اوپر تو ہم نے لکیر لگائی ہوئی ہے. اور پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ یقیناً اس سے ناخوش ہوں گے، لیکن بہرحال پارٹی کے کارکنوں اور پارٹی کے جو ووٹر ہیں ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے. اب اگر اس بات پہ آیا جائے کہ مریم صاحبہ کی پارٹی کے لیے کیا ایفرٹ ہے، تو مریم صاحبہ کی پارٹی کے لیے ایفرٹ جو ہے وہ کلثوم نواز جب ضمنی الیکشن لڑ رہی تھی اور وہ بیڈ پہ تھیں تو ان کی کمپین چلا کے مریم صاحبہ نے پارٹی کے اندر ایک باقاعدہ سیاسی کردار ادا کرنا شروع کیا. اس کے بعد ان کو پارٹی کا نائب صدر بنایا گیا. اس کے بعد جب ان کو ان کے خلاف کیسز بنائے گئے اور وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ باہر تھیں، اپنی والدہ ان کی بیمار تھیں اور ان کو پیچھے سزائیں ہوگی، اور والد صاحب نے جو نواز شریف ہیں مریم صاحبہ کے والد صاحب انہوں نے جب واپس آنے کا فیصلہ کیا تو مریم وہاں پر ان کو کہہ سکتی تھی کہ جی میں بڑی گرمی ہے، اتنی حبس ہے، میں کیسے جا کے جیل میں رہوں گی، لیکن وہ اپنے والد کے ساتھ اپنی والدہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر آئیں. انہوں نے جیل کاٹی، وہ باقاعدہ عدالتوں سے ضمانت پر رہا ہوئیں. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کسی موقع پر انہوں نے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا. رہی بات پارٹی کی مہم چلانے پہ، جتنے بھی انتخابات ہوئے ان تمام انتخابات میں انہوں نے پارٹی کی مہم بہت خوبی سے چلائی، بہت بڑی وہ کراؤڈ پلر ثابت ہوئی ہیں اپنے وقت کے ساتھ ساتھ. اور پاکستان میں اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی ٹاپ کی کراؤڈ پلر ہے اس وقت تو شاید مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. سو اب پارٹی کے جو کارکن ہیں ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا گیا اور مریم صاحبہ نے، آپ نے دیکھا کہ ابھی ان کے بیٹے کا نکاح بھی تھا، انہوں نے ECL سے نام نکلوانے کے لیے کوئی درخواست نہیں دی. اس سے پہلے بھی انہوں نے بیمار تھی، انہوں نے باہر جانا تھا، لیکن انہوں نے ECL سے نام نکلوانے کے لیے حکومت کا کوئی درخواست نہیں دی. سو پارٹی کے اندر جب یہ بات پتہ چلی ہے تو جو لوگ مریم صاحبہ کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے تو خوشی کی بات تھی، لیکن جو بہت سارے حلقے ہیں ان کے لیے خاصی پریشانی پیدا ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے یہ وقت اس کو درست ثابت کرتا ہے یا غلط ثابت کرتا ہے، یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.